کر آئی ہوں حکایت میں چھپنے والی کہانیوں میں سے ایک کہانی جس کا عنوان ہے بیٹی جو بیوی نہ بنی، اور اس کے مصنف ہیں قمر عباس۔ میں نے حال ہی میں اپنی بیوی کی 3ری برسی منائی ہے۔ مرحومہ میری زندگی میں بہت بڑا خلا چھوڑ گئی ہے۔ اس کی وصیت کے مطابق برسی کے موقع پر قرآن خوانی مسجد کے مولوی اور اس کے پیشہ ور شاگردوں سے نہیں کرائی گئی تھی، بلکہ پہلی 2 برسیوں کی طرح میں نے اور میری اولاد نے قرآن پاک ختم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ اس موقع پر زیادہ نہیں تو 3 دیگیں پکوا کر محلے میں تقسیم کر سکتا تھا، لیکن یہ بھی مرحومہ کی وصیت تھی کہ اس کے بعد اس کے نام پر کچھ کرنا ہو تو ختم قرآن کے ساتھ 1 یا 2 انتہائی غریب اور نادار لڑکیوں کو نئے کپڑے اور اپنی توفیق کے مطابق کچھ پیسے دیے جائیں۔ میں نے اس کی وصیت پر عمل کیا ہے۔ میری نگاہ میں مرحومہ کا احترام اور پیار صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ میری بیوی یا میرے بچوں کی ماں تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ بہت بڑی قربانی کی یادگار تھی۔ اس روز سے جس روز مرحومہ کی ڈولی میرے گھر اتری تھی، اس روز تک جس روز اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھا تھا، یاد کرتا ہوں تو یہ داستان جو سنانے لگا ہوں میری ذاتی کہانی نہیں رہتی۔ اگر یہ آپ بیتی یا جگ بیتی ہے تو یہ ہزاروں پاکستانیوں پر بیت گئی ہے۔ تمہید سے ہٹ کر میں اصل بات پر آتا ہوں۔ یہ بات 38 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ شروع اس طرح ہوئی کہ میری شادی کا مسئلہ آ گیا۔ میرے رشتہ داروں میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ میری والدہ اور بہنوں نے رشتے کرانے والی 2 عورتوں کو کہا کہ وہ میرے لیے کوئی لڑکی دیکھیں اور گھر ایسا ہو جیسا درمیانے درجے کا ہمارا گھر ہے۔ دونوں عورتیں اپنے پیشے کے مطابق دوسرے چوتھے روز باری باری آ کر رشتے بتانے لگیں۔ آخر ایک گھر میری والدہ اور بہنوں کو پسند آ گیا۔ وہ جا کر لڑکی کو دیکھ آئیں۔ لڑکی ماں باپ کی ایک ہی اولاد تھی۔ اس کا باپ شہر کے ایک بڑے بازار میں دکاندار تھا۔ لڑکی کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ لڑکی کے والدین مجھے اور میرے گھر کو دیکھنے آئے۔ اسی روز رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکی کے والد نے کہا کہ شادی پر پیسہ ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ رسمی سا جہیز دے گا اور باقی جہیز نقد رقم کی صورت میں دے گا۔ ہم نے کہا کہ جہیز رسمی ہی دیا جائے لیکن نقد رقم بالکل نہ دی جائے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جو میں بیان کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ کے لیے بوریت پیدا ہوگی۔ ہوا یہ کہ تھوڑی سی بارات کے ساتھ ہم لوگ گئے اور باعزت طریقے سے لڑکی کو لے کر آ گئے۔ باعزت طریقے سے مراد یہ ہے کہ لڑکی کے والدین نے شریفانہ اور جائز خرچ کیا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان کی عمر ابھی 2 سال پوری ہوئی تھی۔ ابھی تک مشرقی پنجاب سے آئے ہوئے مہاجرین کی زیادہ تعداد ریفیوجی کیمپوں میں، ہندوؤں اور سکھوں کے چھوڑے ہوئے احاطوں میں اور پرانے مکانوں کے کھنڈروں میں پڑی ہوئی تھی۔ بعض مقامی لوگوں نے ان بے گھر مہاجرین کی جوان لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے انہیں سنبھال لیا تھا۔ یہ شادیاں نہایت سادگی سے ہوتی تھیں۔ صرف نکاح پڑھا جاتا تھا اور لڑکی کو اپنے گھر لے آتے تھے۔ جہیز کی کون سوچتا؟ ان بیچاری لڑکیوں کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑوں کا تھا۔ میری شادی جس گھر میں ہوئی وہ مقامی لوگ تھے۔ مقامی ہونے کے باوجود شادی اس وجہ سے بھی سادگی سے کی گئی تھی کہ وہ وقت ڈھول باجے بجانے کے لیے مناسب نہیں تھا اور فضول خرچی بھی بری لگتی تھی۔ لوگوں میں قومی جذبہ ابھی تازہ تھا۔ اپنے ساتھ مہاجرین کو دیکھ کر مقامی لوگ فضول خرچی نہیں کرتے تھے۔ میں نے شب عروسی پہلی بار دلہن کو دیکھا تو میں اپنی قسمت پر حیران رہ گیا۔ وہ اس سے زیادہ خوبصورت تھی جتنی مجھے میری ماں اور بہنوں نے بتائی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ مجھے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ پہلی ملاقات میں ہی میرے ساتھ بے تکلفی سے باتیں شروع کر دے گی۔ شرم اور حجاب بالکل قدرتی تھا اور اپنے ماں باپ کی جدائی کا افسوس بھی قدرتی تھا، لیکن میں نے پہلی ملاقات میں ہی محسوس کیا کہ لڑکی پر خوف چھایا ہوا ہے، یا وہ میری رفاقت کو قبول نہیں کر رہی۔
اس نے ہر وہ حرکت کی جو نئی دلہنیں کیا کرتی ہیں۔ میں نے پہلی رات اس کے ان مظاہروں کو قابل توجہ نہ سمجھا۔ دوسرے دن ولیمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن محلے کے بزرگوں نے کہا کہ ولیمہ نہ کرو کیونکہ اس کا مہاجرین پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ وہ ٹھیک کہتے تھے۔ مہاجرین میں بڑے اچھے اور خوشحال کنبے بھی تھے جو لٹ لٹا کر آئے اور بھکاری بن چکے تھے۔ اگر ہم ولیمہ کرتے تو جو مہاجرین ہمارے محلے میں ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ ترسی ہوئی نظروں سے دیکھتے۔ میں اپنی دلہن کو ساتھ لے کر اس کے والدین کے گھر گیا اور دوسرے روز ہم واپس آئے۔ اس طرح ہماری ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ 7-8 دنوں تک میری بیوی کو میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ بے تکلف ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ زیادہ وقت خاموش رہتی تھی، اور ایسے بھی ہوتا تھا کہ اسے میں نے یا میری ماں یا کسی بہن نے بلایا تو وہ اس طرح بدک گئی جیسے سوئے ہوئے آدمی کو زور سے جھنجھوڑا جاتا ہے اور وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھتا ہے۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ لڑکی کسی خیال یا تصور میں گم ہو جاتی ہے، اور گم بھی ایسی ہوتی ہے جیسے نیند میں خواب دیکھا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ ابھی نوعمر ہے، اس لیے اس کے ذہن نے اپنی زندگی کی اس اتنی بڑی تبدیلی کو ذہنی طور پر قبول نہیں کیا، لیکن اس کی حالت سدھرنے کے بجائے بگڑتی چلی گئی۔ یہ میں نے شادی کی 9ویں یا 10ویں رات دیکھا کہ ہم دونوں اپنے کمرے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اچانک میری بیوی نے چیخ ماری۔ یہ چیخ اتنی کراخت اور بلند تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ایک تیر آیا اور میرے سینے سے پار ہو گیا ہو۔ میں نے گیند کی طرح اچھل کر بتی جلائی۔ میری بیوی بستر پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے دونوں بازو اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھے اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ پھر اس نے تڑپنا شروع کر دیا اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، وہ ادھر آ رہے ہیں، مجھے مار ڈالیں گے، مجھے کھا جائیں گے۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، چھوڑو مجھے۔ اس نے مجھ سے پرے ہٹتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ کیا ہوا سلطانہ؟ میں نے اس کی بغل کے نیچے ہاتھ رکھ کر اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے پوچھا، خواب میں ڈر گئی ہو؟ وہ رضائی میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ایک خوبصورت چہرہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوف کے ایسے آثار آ گئے کہ مجھے اس کے چہرے سے ڈر لگنے لگا۔ اس کی آنکھیں گہری لال کلیجی کے ٹکڑوں کی طرح ہو گئی تھیں۔ اس کا منہ کچھ کھلا ہوا تھا اور میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا چہرہ کتنا اور کس طرح بھیانک ہو گیا تھا۔ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ خواب میں نہیں ڈری بلکہ اسے کوئی آسیبی دورہ پڑ گیا ہے۔ میں اپنی ماں کو بلا لانے کے لیے چلا تو میری بیوی کی آواز سنائی دی، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں اس کی طرف مڑا تو وہ گولی کی طرح پلنگ سے اتری اور میرے ساتھ لپٹ گئی۔ جب اس کا جسم میرے ساتھ لگا تب میں نے محسوس کیا کہ وہ کتنی زیادہ کانپ رہی ہے۔ میں نے اسے پلنگ پر بٹھایا اور رضائی اوپر کر دی۔ اس نے مجھے بھی گھسیٹ کر اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھا لیا، پھر میری آغوش میں ڈرے ہوئے بچے کی طرح پناہ لینے لگی۔ باقی رات اسی طرح گزر گئی۔ وہ بہت دیر بعد اپنی اصلی حالت پر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے یہی بتایا کہ بڑا خوفناک خواب دیکھا تھا۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ خواب کیا تھا۔ میں اس لیے جاننا چاہتا تھا کہ اپنا خواب وہ بیان کرے کہ اس طرح جس سے وہ ڈر گئی ہے وہ اس کے سامنے آئے گا تو اس کے دل سے خوف اتر جائے گا، لیکن وہ بتا نہیں رہی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ یہ تو اس کے خوفزدہ ہونے کا قصہ تھا، لیکن گھر میں اس کا برتاؤ ٹھیک نہیں تھا۔ میری بہنوں کے ساتھ بھی بے تکلف نہیں ہوتی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میری ماں اسے دلی طور پر چاہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اکلوتا بیٹا تھا۔ اسی وجہ سے میری دونوں بہنیں اس سے پیار کرتی تھیں کہ میں ان کا ایک ہی بھائی تھا۔ والد صاحب فوت ہو چکے تھے، اس لیے بہنوں سے چھوٹا ہونے کے باوجود میں گھر میں بڑا تھا۔ 1-2 مہینے اور گزر گئے۔ اس دوران 6-7 دفعہ رات کو سوتے سوتے وہ چیخ مار کر جاگی اور بیٹھ گئی۔ اب اس کی چیخ بہت اونچی نہیں ہوتی تھی، لیکن خوف ہر بار ایک جیسا ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ ہر بار نکلتے تھے کہ وہ مجھے کھا جائیں گے۔ ایک بار اس نے یہ الفاظ بھی کہے، مجھے چھوڑ دو، میں اپنی جان خود لے لوں گی۔ وہ کانپتی تھی اور سر میری آغوش میں چھپاتی تھی۔
اس خوفزدگی کے دورے کو برداشت کیا جا سکتا تھا، لیکن گھر کے ہر فرد کے ساتھ اس کا جو سلوک اور برتاؤ ہوتا تھا وہ مشکوک تھا۔ اسے کوئی بھی عقل مند آدمی دیکھتا تو یہی کہتا کہ اس لڑکی کو اس گھر کے ساتھ اور اس گھر کے کسی بھی فرد کے ساتھ دلچسپی نہیں۔ گھر کے روزمرہ کے کام کاج میں وہ دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ بیوی کی حیثیت سے میری ہر ضرورت پوری کرتی تھی، لیکن اس طرح جیسے وہ مجبور ہو کر وہ فرض ادا کر رہی ہو جو اس پر تھوپ دیا گیا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ دلی طور پر ساتھ نہیں دیتی تھی۔ میں ذرا سا واضح کر دیتا ہوں۔ مثلاً میری والدہ نے اسے کہا، سلطانہ بیٹی ذرا آٹا تو گوندھ دو۔ خاموشی سے باورچی خانے میں گئی اور آٹا گوندھ کر نکل آئی۔ ایسے ہی کبھی میں نے اسے کمرے میں چلنے کو کہا تو وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ وہ لڑتی جھگڑتی بھی نہیں تھی کہ ہم کہتے کہ اس میں کوئی جان ہے یا جذبات ہیں۔ سارے واقعات اور اتنی زیادہ باتیں سنانے کی ضرورت نہیں، میں مختصراً بتا رہا ہوں کہ اس کا انداز کیا تھا۔ 2-3 مہینے اور گزرے تو رات کو اس کا ڈر کر جاگ کر اٹھنا جاری رہا۔ 7-8 دنوں کا وقفہ پڑتا تھا، لیکن اس کا جو برتاؤ مشکوک سا تھا اس پر ہمیں پختہ شک ہونے لگا۔ میں تو اپنے آپ کو یہ یقین دلانے لگا کہ میں اس لڑکی کی پسند کا خاوند نہیں ہوں۔ اگر اس نے مجھے قبول نہیں کیا تھا تو یہ اس کا حق تھا۔ وجہ صاف تھی، اس کا رنگ گورا تھا، میں سانولے رنگ کا تھا۔ ویسے بھی وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ میں اس کے قابل نہیں تھا۔ مجھ میں بس اتنی سی خوبیاں تھیں کہ میں ایک تندرست مرد تھا اور میں اتنے پیسے کما لیتا تھا جس سے گھر میں خوشحالی اور فارغ البالی تھی۔ میری دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، وہ اس شہر میں تھیں اور قریب ہی رہتی تھیں، اس لیے ہفتے میں 1-2 چکر ان کے لگ ہی جاتے تھے۔ وہ بھی میری بیوی کے سلوک اور بے رخی کی وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ سلطانہ، میں نے ایک رات بڑے دکھ سے اس سے پوچھا، اگر تمہاری شادی تمہارے والدین نے زبردستی میرے ساتھ کر دی ہے تو بتا دو، خدا کی قسم پوری عزت کے ساتھ تمہیں آزاد کر دوں گا اور تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ مجھے پریشان نہ کرو۔ اگر میں تمہاری کوئی ضرورت جسمانی، جذباتی یا کوئی اور ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں ہوں تو وہ بھی بتا دو۔ میں نے یہ تو دل کو سمجھا لیا ہے کہ میں تمہارے قابل نہیں۔ تم واقعی بڑی حسین لڑکی ہو اور میں تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بول رہا تھا اور اس کا سر نہایت آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ آخر اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اسے دبانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ وہ اپنی زبان سے کچھ کہے، لیکن اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ یہی اس میں خرابی تھی کہ وہ بولتی نہیں تھی۔ اس کا رات کو ڈر کر جاگ اٹھنا پہلے سے زیادہ ہو گیا اور دن کے وقت میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہو گیا جس میں بے رخی صاف پتہ لگتی تھی۔ میں نے ایک روز محسوس کیا کہ میری ماں کے لیے اس کا یہ رویہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ اگر میری ماں ان ساسوں کی طرح ہوتی جس طرح کے ساسیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن وہ ابھی ماں کا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک کارروائی یہ کی کہ ایک بزرگ کے پاس چلی گئی جو آسیب، سایہ وغیرہ رفع کرنے میں شہرت رکھتے تھے۔ انہوں نے تعویذ دیے۔ ایک تعویذ پانی میں گھول کر پلانا تھا، دوسرا کورے کپڑے میں سی کر اونچی جگہ رکھنا تھا اور تیسرا میری بیوی کے گلے یا بازو کے ساتھ باندھنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی پر ایک سایہ ہے، ٹھیک ہو جائے گی لیکن بہت وقت لگے گا۔ میں اس قسم کے بزرگوں کو مانتا تھا۔ ایک روز میں کسی کو بتائے بغیر ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے میری بات سنی اور یہ بھی سنا کہ میری بیوی کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، پھر تسبیح اپنے سامنے کر کے دونوں ہاتھوں سے کھینچی اور تسبیح کے دانوں کو ادھر ادھر کیا، پھر آنکھیں کھول کر تسبیح رکھ دی۔ لڑکی کا دل یہاں نہیں ہے، دل لگ جائے گا لیکن ذرا مشکل ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیں سرکار، کیا وہ کسی اور کو چاہتی ہے؟ یہ بھی بتا دیں گے، مجھے کچھ کر لینے دو، ابھی اس کا دل یہاں نہیں آیا۔ کالے بکرے کی سری اور کالے پائے پورے 4 کسی روز لے آنا، اس کے ساتھ 10 روپے نقد اور 4 آنے الگ لے آنا۔
یہ خیال رکھنا کہ سری اور پائے اچھے تندرست بکرے کے ہوں، ویسے ہی کسی کمزور بکرے کے نہ اٹھا لانا۔ 2-3 روز بعد میں یہ چیزیں اور پیسے اس بزرگ کو دے آیا۔ انہوں نے 2 روز بعد بلایا، میں گیا تو انہوں نے شک مزید پختہ کر دیا۔ یہ نیت لڑکی کی اپنی نہیں، اس پر سایہ جو ہے وہ بہت منحوس اور بہت برے اثر والا ہے۔ بزرگ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا جو 40 روز کرنا تھا اور اس کے بعد 2 ٹونے بتائے۔ میں نے یہ سب کیے لیکن سب بیکار ثابت ہوئے۔ میں اتنا تنگ آ گیا کہ ایک روز اس کے والدین کے پاس چلا گیا اور انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی کا رویہ کیا ہے۔ خواب میں تو وہ یہاں بھی ڈرتی تھی، میرے سسر نے کہا، اور وہ زیادہ باتیں کرنے کی عادی نہیں۔ میں اسے کیا سمجھاؤں گا، وہ نیت کی بری نہیں۔ چچا جان، اگر یہ صرف میرا معاملہ ہوتا تو میں آپ کو پریشان نہ کرتا۔ میں اپنی والدہ کو پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بیوہ ہیں اور یہ میرا اور میری بیوی کا فرض ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دیں۔ اگر آپ سلطانہ کو کچھ کہیں سنیں تو میں اس کو آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گا۔ ہاں ہاں، میرے سسر نے بخوشی کہا، آج ہی اسے چھوڑ جاؤ، 2-3 روز بعد اسے لے جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور تیسرے روز اسے لے آیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی کا رویہ ایسا تھا جیسے میں اسے اس کے ماں باپ کے گھر لے ہی نہیں گیا تھا اور جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہ آئی۔ اب مرد کی نفسیات کو سمجھتے ہوں گے۔ بیوی اپنے خاوند کو یا کوئی عورت کسی آدمی کو یہ کہہ دے کہ تجھے میں اپنے قابل نہیں سمجھتی، تو وہ آدمی بدصورت ہی ہو اور جسمانی لحاظ سے کمزور ہی ہو، وہ مرنے مارنے پر اتر آتا ہے، اور اگر اس میں یہ جرأت نہ ہو تو خودکشی کی کوشش بھی کر گزرتا ہے۔ میری بیوی نے مجھے ایسے الفاظ نہیں کہے تھے، لیکن اس کا رویہ اتنا زیادہ بے رخی والا ہو گیا تھا کہ اسے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی کہ میں اس کے قابل نہیں۔ ہم نے پورا 1 سال اسے برداشت کیا۔ آخر ایک روز میری والدہ پھٹ پڑی اور اس نے میری بیوی کو بہت ناگوار باتیں کہہ دی۔ میری بیوی کا رد عمل یہ تھا کہ وہ کچھ بھی نہ بولی اور کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور روتی رہی۔ میری اس بپتا کی باقی تفصیلات ایک ہی جیسی ہیں، سارے واقعات سنانے کی ضرورت نہیں۔ 3 بزرگوں کے تعویذ اور ٹونے اور وظیفے بیکار ہو چکے تھے۔ میری ماں کا پیار اور خلوص، میری بہنوں کا پیار اور خلوص بھی رائے گاں گیا۔ میں نے اس کی منتیں بھی کی تھیں۔ ایک رات اس کے سامنے میرے آنسو بھی نکل آئے اور پھر میں نے اسے ڈانٹا بھی تھا۔ ایسے معلوم ہونے لگا تھا جیسے ہم گھر کے چاروں فرد ایک چٹان کے ساتھ ٹکریں مار رہے ہیں۔ 4 مہینے اور گزرے تو میری والدہ نے مجھے کہا، ایک کوشش رہ گئی ہے، وہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ بچہ ہونے کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ محلے کے لوگ عجیب کہانیاں گھڑ رہے تھے۔ میں نے اپنے دوستوں کے مشورے پر ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے وقت لیا اور بیوی کو اس کے پاس لے گیا۔ اس وقت ڈاکٹروں کے پاس مریضوں کا ہجوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ ہر مریض کو پوری تسلی سے دیکھتے تھے۔ ڈاکٹروں میں خلوص بھی تھا اور ہمدردی بھی۔ دیکھو میاں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے مجھے کہا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے تمہیں باہر بھیج کر تمہاری بیوی سے بہت سی باتیں پوچھی ہیں۔ اس میں کوئی دماغی خرابی نہیں، نہ ہی وہ ذہنی مریض ہے۔ اس پر 1 سال گزر جانے کے بعد بھی شادی کا خوف طاری ہے۔ اس کے ساتھ پیار و محبت جاری رکھو اور یہ جو کچھ بھی کرتی ہے وہ برداشت کرتے رہو۔ کچھ عرصے کے بعد یہ حقیقت کو قبول کر لے گی۔ میں کوئی دوائی نہیں دوں گا جو اس کے ذہن کو سلا دے، اسے سلانا نہیں بلکہ بیدار کرنا ہے۔ میں نے اس اسپیشلسٹ کو اپنا یہ مسئلہ بھی بتایا تھا کہ 1.25 سال گزر جانے کے بعد بھی بچہ پیدا ہونے کے آثار نظر نہیں آئے۔ ڈاکٹر نے ایک لیڈی ڈاکٹر کا نام پتہ بتا کر اپنے پیڈ پر چٹھی لکھ دی۔ اس معمر لیڈی ڈاکٹر نے میری بیوی کا معائنہ کیا اور کچھ باتیں پوچھیں۔ یہ بھی ایک مخلص ڈاکٹر تھی۔ اس نے مجھے میڈیکل سائنس کی اصطلاحوں میں سمجھایا کہ لڑکی پر خوف کا قبضہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا جسم بیوی کا رول ادا کر ہی نہیں رہا، یہ بچے کی پیدائش کو قبول نہیں کر رہی۔ لیڈی ڈاکٹر نے بھی دوسرے ڈاکٹر کی طرح کہا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھا جائے تاکہ اس کے ذہن سے خوف نکل جائے۔
یہ تشخیص مان لینے کے باوجود میری بیوی کا رویہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر نے بچے کے متعلق کیا بتایا ہے، تو والدہ نے اسی وقت فیصلہ کر دیا، تو ابھی بچہ ہے۔ یہ لیڈی ڈاکٹر کوئی شریف سادی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ لڑکی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، اس نے تجھے دکھی نہیں کیا، اس نے تیرا دل رکھنے کے لیے یہی بات اس طرح کی ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھو، پھر اللہ پر چھوڑ دو کہ کچھ ہوتا ہے یا نہیں۔ میری والدہ اور دونوں بہنوں نے مجھے تیار کر لیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ مجھے آمادہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، میں اس سے کہیں زیادہ تنگ آ چکا تھا جتنا میں نے ظاہر کیا ہے۔ میں اب یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ لڑکی میری بے عزتی کر رہی ہے۔ میں نے ایک رات سلطانہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں اپنی زندگی اس طرح نہیں گزار سکتا، میں نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ میں خود صدمے برداشت کر لوں گا، لیکن اپنی ماں کو یہ دکھ نہیں دیتا چلا جاؤں گا کہ میری بیوی اسے دن رات پریشان کرتی رہے۔ میری بیوی نے جھٹکے سے اپنا سر اوپر کیا اور میرے چہرے پر نظریں جما دیں۔ اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا سلطانہ، میں صبح تمہیں تمہارے والدین کے گھر چھوڑ آؤں گا، پورا حق مہر ادا کروں گا، اس کے علاوہ جو مانگو گی دوں گا، اور تحریری طلاق لکھ دوں گا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے میرے پاؤں پکڑ لیے، پھر سر میرے پاؤں پر رکھ دیا۔ نہیں، اس نے سر اٹھا کر کہا، ایسا نہیں ہوگا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تم نے میرے گھر کو اپنا ٹھکانہ سمجھا ہی کب تھا؟ وہ چونکہ بولنے کی عادی نہیں تھی، اس لیے چپ چاپ حیران اور پریشان میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ کچھ بولو سلطانہ، کچھ تو کہو۔ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، لیکن تم نے مجبور کر دیا ہے۔ ایک بات بتائیں، اس نے رک رک کر پوچھا، کوئی انسان قرآن کی قسم توڑ دے تو وہ کوڑی ہو جائے گا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ کس قسم کی بات کر رہی ہو؟ سیدھی بات کرو، یہ ہماری ازدواجی زندگی کی آخری رات ہے، دل میں جو چھپا رکھا ہے وہ میرے آگے رکھ دو۔ میں نے ایک قسم کھائی تھی، میں وہ توڑنے سے ڈرتی ہوں۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیسی قسم ہے، میں علماء سے فتویٰ لے لوں گا، تمہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر میری پوری بات سن لیں، میں اس باپ کی بیٹی نہیں، اور یہ عورت جو اس شخص کی بیوی ہے میری ماں نہیں، میں ادھر کی رہنے والی ہی نہیں، میں ادھر سے ہجرت کر کے یہاں آئی تھی۔ مجھ سے قرآن مجید پر قسم لی گئی تھی کہ میں اسے راز میں رکھوں گی، بس یہ ہے میری قسم جو میں نے آج توڑ دی ہے۔ میں نے اپنی عقل اور دلیل بازی سے اسے سمجھایا کہ اس قسم کی قسم توڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور دوسرے یہ کہ وہ میری بیوی ہے، اور بیوی کو اپنے خاوند سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے۔ بات تو کھل چکی تھی، اب تفصیل سننی باقی تھی۔ میری بیوی نے جو تفصیل سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ لڑکی جالندھر چھاؤنی کے علاقے کی رہنے والی تھی۔ اس کے والد معراج الدین کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتے تھے، اور وہ مسلم لیگ کے ان ورکروں میں تھے جو اپنا تن من دھن لگا کر کام کیا کرتے تھے، لیکن رہتے گمنام تھے۔ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ براہ راست ٹکر لینے والے آدمی تھے۔ سن 1946 کے الیکشن میں انہوں نے اس انداز سے کام کیا تھا کہ اس حلقے کے ہندو اور سکھ ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ پھر ان کی کوششیں کامیاب ہوئیں، اور جون سن 1947 کے پہلے ہفتے میں ملک کی تقسیم کا اعلان ہو گیا۔ میں بڑی لمبی بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ ہندوؤں اور سکھوں نے جون کے مہینے میں ہی معراج الدین کو قتل کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ ایک کوشش کے کامیاب ہونے میں بال برابر فرق رہ گیا تھا۔ یہ ایک ہندو کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی تھی جو معراج الدین کے جسم کے ساتھ لگتی ہوئی گزر گئی تھی۔ مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل اور ان کے گھروں کی لوٹ مار کے واقعات شروع ہو گئے تھے، لیکن مسلمانوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ قیامت ابھی آنے والی ہے۔ سلطانہ کے والد معراج الدین قاتلانہ حملوں کے باوجود جالندھر میں سینہ تان کر پھرتے رہے۔ وہ تقسیم ہند کے فاتحین میں سے تھے۔ ان کے صرف قریبی دوست جانتے تھے کہ انہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اور اپنے آپ کو کیسے کیسے خطروں میں ڈالا ہے۔ پھر وہ قیامت ٹوٹ پڑی جو خاک و خون کا طوفان تھا۔ ہر طرف آگ کے شعلے اور خون کے چھینٹے تھے۔
ان شعلوں میں مسلمانوں کی املاک جل رہی تھیں اور وہ چھینٹے مسلمانوں کے خون کے تھے۔ صرف ایک آیت، ایک پرچہ ہے جس میں مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کے قتل عام اور تباہی کے واقعات شائع ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک باب ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ باب اپنے بچوں کو زبانی یاد کرا دیں۔ جالندھر کے ہندوؤں نے پورے اہتمام کے ساتھ معراج الدین کے گھر پر حملہ کیا۔ سلطانہ نے مجھے بتایا کہ کچھ روز پہلے ہندوؤں نے معراج الدین کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو یعنی سلطانہ کو اغوا کر لیں گے۔ معراج الدین کو صرف یہ ایک غم تھا کہ اپنی بیٹی کو کس طرح بچا کر پاکستان لے جائے۔ حملے سے 1-2 روز پہلے معراج الدین نے سلطانہ کو اور 2 اور آدمیوں نے اپنی جوان بیٹیوں کو ایک ایسے گھر میں بھیج دیا تھا جہاں مرد زیادہ تھے۔ جگہ تو کوئی بھی محفوظ نہیں تھی، مسلمانوں کے لیے وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ معصوم بچوں کو اپنی ماؤں کی گودوں میں بھی پناہ نہ ملی۔ رات ہی رات معراج الدین کے گھر کا صفایا ہو گیا۔ معراج الدین اپنے تمام کنبے سمیت شہید ہو گئے سوائے سلطانہ کے۔ مسلمان وہاں سے بھاگنے لگے۔ سلطانہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ 6-7 مردوں کی حفاظت میں رات کے وقت وہاں سے نکلی اور یہ چھوٹا سا قافلہ صبح تک جالندھر سے بہت دور آ گیا۔ رات نے جب اپنا تاریک پردہ اٹھا دیا تو ہر طرف موت کے کہے تھے۔ مشرقی پنجاب کے لہلاتے کھیت جو بہت ہی خوبصورت لگا کرتے تھے اب مسلمانوں کے دشمن ہو گئے تھے۔ فصل کے اندر جو چھپتا تھا وہ بھی سکھوں کے ہاتھوں مارا جاتا۔ ارد گرد تک جو بھی گاؤں نظر آتا تھا وہاں سے جلتے مکانوں کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سلطانہ جس کی عمر اس وقت 15 سال تھی کس قدر خوف زدہ ہوئی ہوگی۔ اگر وہ خوف سے ہی مر جاتی تو یہ عین قدرتی تھا۔ وہ 3-4 سال بعد مجھے اس وقت کی داستان سنا رہی تھی تو بھی وہ کانپنے لگی تھی اور سرک کر میرے قریب ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ٹھہر سی جاتی تھیں جیسے وہ منظر اسے نظر آ رہا ہو۔ ان لڑکیوں کو ان مردوں کی حفاظت حاصل تھی لیکن شام کو وہ بھی نہ رہی۔ اچانک سکھوں کا ایک جتھا سامنے آ گیا اور وہ ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس جگہ کھڈ بھی تھے جن میں بعض کھڈ گہرے اور لمبائی میں دور تک چلے گئے تھے۔ سلطانہ سکھوں کو دیکھتی 1-2 قدم پیچھے ہٹی اور کھڈ میں گر پڑی۔ اسے لاٹھیاں، کلہاڑیاں، کرپانیں اور برچھیاں ٹکرانے کی آوازیں اور لڑکیوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ وہ خود کھڈ کے نیچے نیچے وہاں سے دور نکل گئی۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ اپنے زور پر یا اپنی ہمت سے نہیں دوڑ رہی تھی، یہ خدا کا ہاتھ تھا جو اسے آگے ہی آگے دھکیلتا جا رہا تھا۔ یہ لمبوترا کھڈ آگے جا کر خشک اور تنگ سا نالہ بن گیا تھا۔ رات آ گئی تھی۔ سلطانہ کے بچ نکلنے میں اس رات کی تاریکی کا پورا ہاتھ تھا۔ سلطانہ یہاں سے آگے سنانے لگی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ میں نے اسے ڈرے ہوئے بچے کی طرح اپنے بازوؤں میں لے کر اپنی پناہ میں لے لیا۔ میں نے اسے روک دیا۔ اس کے باقی سفر کی تفصیل میں نے 4-5 سال بعد سنی تھی۔ وہ یوں تھی کہ وہ خشی کی حالت میں چلتی رہی، چھپتی رہی۔ مختصر یہ کہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح رینگتی چھپتی چھپاتی اس طرف جا نکلی جدھر گنڈا سنگھ والا کی طرف آنے والے قافلے آ رہے تھے۔ اس کے پاؤں سوج گئے تھے، پنڈلیوں سے خون بہہ رہا تھا، خاردار جھاڑیوں کے کانٹوں نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ اسے والٹن کے ریفیوجی کیمپ میں ہوش آئی۔ اسے کچھ کھلایا پلایا گیا۔ وہاں اس جیسی لڑکیاں اور بھی تھیں جو پناہ گزین لڑکیوں کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ یہ لاہور کے اسکولوں اور کالجوں کی لڑکیاں تھیں۔ ان کے ساتھ کالجوں کے لڑکے بھی تھے۔ انہوں نے سلطانہ اور اس جیسی سینکڑوں لڑکیوں اور بڑی عمر کی مستورات کو اپنے سگے عزیزوں کی طرح سنبھالا۔ سلطانہ پوری طرح ہوش میں آئی تو اسے یاد آنے لگا کہ راستے میں اسے کیسے کیسے بھیانک منظر نظر آئے تھے۔ معصوم بچوں کی کٹی ہوئی لاشیں، جوان عورتوں کی برہنہ لاشیں، ہر عمر کے آدمیوں کی لاشیں، بکھرے ہوئے کپڑے، جوتے اور ایسی بے شمار چیزیں۔ اسے یاد آنے لگا کہ پاکستان نے قوم سے کتنی بڑی قیمت وصول کی ہے۔ سلطانہ اکیلی رہ گئی تھی۔ راتوں کو ڈرنا اور چیخیں مارنا وہیں کیمپ میں شروع ہو گیا تھا۔
اس کی بیرک میں جو مہاجر رہتے تھے وہ اسے سنبھال لیتے تھے۔ پھر مہاجرین وہاں سے بکھرنے لگے۔ جس کسی کو سر چھپانے کی کہیں جگہ مل جاتی تھی وہ کیمپ سے چلا جاتا تھا۔ جن کا کوئی وسیلہ نہیں تھا وہ بیچارے کیمپوں میں پڑے رہے۔ کچھ اور عرصہ گزرا تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ کوئی آدمی کیمپ میں آتا اور اس قسم کی درخواست کرتا کہ اگر کیمپ میں کوئی جوان لاوارث لڑکی ہو تو وہ اسے دے دی جائے، جسے وہ اپنی بیٹی بنا کر پالے گا۔ کیمپوں میں ایسی لاوارث لڑکیاں موجود تھیں، وہ اچھی قسم کے لوگوں کے حوالے کی گئیں۔ اس سلسلے میں کچھ خرابیاں بھی پیدا ہوئیں، مثلاً یہ کہ بعض غلط قسم کے لوگ شرفاء کے بھیس میں لڑکیوں کو غلط مقاصد کے لیے لے گئے اور انہیں خراب کیا۔ یہ تفصیلات بڑی دردناک اور شرمناک ہیں، میں یہ بیان نہیں کروں گا۔ میں آپ کو اپنی بیوی سلطانہ مرحومہ کی بات ہی سناؤں گا۔ ریفیوجی کیمپ میں سلطانہ ایک غریب سے کنبے کے ساتھ پڑی رہی۔ اس کی دولت اس کی عصمت تھی، جسے وہ سرحد پار سے بچا کر لائی تھی۔ وہ دن رات روتی اور دل ہی دل میں فریادیں کرتی رہتی تھی۔ ایک روز اس سے پوچھا گیا کہ اسے ایک شریف آدمی کے حوالے کر دیا جائے تو اسے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔ اسے یقین دلایا گیا کہ وہ ایک باعزت گھر میں رہے گی اور ایسے ہی ایک اچھے گھر میں اس کی شادی کی جائے گی۔ سلطانہ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کا دماغ سوچنے کے قابل رہا ہی نہیں تھا۔ اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس طرح وہ اس آدمی کے ساتھ آ گئی جو میرا سسر بنا۔ میں جب اس گھر میں گئی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا نے میری فریادیں سن لی ہیں۔ سلطانہ نے مجھے اس وقت کی داستان سناتے ہوئے کہا تھا، اس گھر میں ایک تو یہ صاحب تھے جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنایا تھا اور ان کی بیوی تھی جنہیں میں نے امی کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس گھر کو اچھی طرح دیکھا ہے، کتنا اچھا گھر ہے، ہر چیز اور ہر آسائش موجود ہے۔ مجھے تو صرف پیار اور پناہ کی ضرورت تھی، خدا نے مجھے دونوں چیزیں دے دی۔ ان میاں بیوی نے سلطانہ کو بہت پیار دیا اور صحیح معنوں میں اپنی بیٹی بنا لیا۔ دراصل سلطانہ نے ان کی ایک ضرورت پوری کر دی تھی، وہ یہ کہ وہ بے اولاد تھے۔ ان کی عمریں 40 سال سے اوپر ہو گئی تھیں۔ سلطانہ نے اس گھر میں 2 سال گزار دیے۔ اس عرصے میں ڈرنے اور چیخیں مارنے کی کیفیت ختم ہو گئی تھی۔ سلطانہ کو اپنے ماں باپ، چھوٹے اور بڑے بہن بھائی یاد آتے تھے تو وہ تڑپ اٹھتی تھی، لیکن اس گھر میں اسے جو پیار ملتا تھا وہ اس کے دل کے درد کو سہلا لیتا تھا۔ جس محلے میں وہ رہتے تھے وہاں زیادہ تر گھر ہندوؤں اور سکھوں کے تھے۔ وہ سب چلے گئے تھے، ان کی جگہ مہاجرین آ کر آباد ہو گئے۔ اس طرح کسی کو پتہ نہ چلا کہ سلطانہ ان میاں بیوی کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ سلطانہ اب شادی کی عمر تک پہنچ گئی تھی، لیکن اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی نہیں کرے گی۔ اس نے مجھے اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ ڈرتی تھی کہ اسے جو پیار اور خلوص یہاں مل رہا ہے وہ سسرال میں نہیں ملے گا۔ اس نے اپنا یہ فیصلہ اپنے دل میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ آخر ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ اسے اس گھر سے رخصت ہونا پڑا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جسے اس نے امی بنایا تھا وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے گھر چلی گئی۔ اس کے رشتہ دار اس شہر سے دور رہتے تھے۔ گھر میں یہ آدمی رہ گیا جس نے سلطانہ کو اپنی بیٹی بنایا تھا۔ رات کا وقت تھا، سلطانہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ سلطانہ، اسے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ سلطانہ نیند کی بڑی کچی تھی۔ یہ ایک نفسیاتی وجہ تھی۔ یہ خوف اس کے ذہن میں اتر گیا تھا کہ وہ گہری نیند سو جائے گی تو اسے کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا یہ باپ جس نے اسے بیٹی بنایا ہوا تھا اس کے پلنگ کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیوں ابا جان، سو گئی تھی؟ جی ابا جان، لیکن بتائیں کیا کام ہے، میں کر دیتی ہوں۔ اس کے ابا جان پلنگ پر بیٹھ گئے اور کچھ دیر چپ ہی رہے۔ سلطانہ ڈر گئی کہ معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے کہ جسے وہ اپنا محافظ اور پاسبان سمجھتی ہے وہ اس قدر پریشان ہے۔ کیا ہوا ابا جان؟ ہوا تو کچھ نہیں سلطانہ، میں بات کرتے اس لیے ڈرتا ہوں کہ تم مجھے مایوس کر دو گی۔ بیٹی اپنے باپ کو مایوس نہیں کر سکتی، میں تو آپ پر اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں، کچھ کہیں تو صحیح۔ کہنا صرف یہ ہے کہ مجھے باپ نہ کہو اور میں تمہیں بیٹی نہیں کہوں گا۔
سلطانہ کی یہ حالت ہو گئی جیسے ایک سکھ نے اپنی برچھی اس کے سینے میں اتار دی ہو۔ اس کی زبان اکڑ گئی اور کمرے کی دیواریں اس کے ارد گرد ایک چکر میں گھومنے لگیں۔ رات کا وقت تھا، تنہائی تھی، اور سلطانہ نے جسے اپنا باپ کہا تھا وہ ایک غیر مرد بن گیا تھا۔ تم تو بہت گھبرا گئی ہو سلطانہ، میں تمہیں گھر سے نکال تو نہیں رہا، بلکہ پہلے سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ اب تک بیٹی کہتا رہا ہوں، پھر بیوی کہا کروں گا۔ نہیں، سلطانہ نے گھبراہٹ اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں ابا جان، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے باپ ہیں، میں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں شادی کروں گی ہی نہیں۔ میں ساری عمر آپ کی اور امی کی خدمت میں گزار دوں گی۔ کیا آپ مجھے میری امی کی سوکن بنانا چاہتے؟ نہیں سلطانہ، اسے تو میں طلاق دے رہا ہوں۔ پہلے میری پوری بات سن لو۔ تم دیکھ رہی ہو کہ میری کوئی اولاد نہیں، میں ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا کہ اولاد پیدا نہ کر سکوں۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، نقص میری بیوی میں ہے۔ میں نے آج سے 3 سال پہلے جب مہاجرین آنے شروع ہوئے تھے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی جوان مہاجر لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ اس فیصلے میں میرے 2 فائدے تھے، ایک تو اولاد کے لیے شادی کرنی تھی اور دوسرے یہ کہ ایک لاوارث لڑکی کو باعزت گھرانہ مل جاتا۔ یہ ایک نیکی تھی جو میں کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تمہیں یہاں لانے سے پہلے میں نے کیمپ میں گھوم پھر کر دیکھا تھا، میری نظر تم پر جم گئی، پھر میں تمہیں گھر لے آیا۔ اب تم جوان ہو گئی ہو، میرا دل توڑ نہ دینا۔ سلطانہ نے اپنے اس رات کے تاثرات مجھے سنائے تو میں نے اپنی یہ رائے قائم کی کہ سلطانہ کے لیے یہ رات اتنی خوفناک تھی جتنی وہ رات بھیانک تھی جب وہ جالندھر سے نکلی تھی اور ہر طرف موت ہی موت تھی، اور انسان جو تھے وہ درندے بن گئے تھے۔ یہ رات مشرقی پنجاب کی اس رات سے اس لیے زیادہ خوفناک تھی کہ جسے اس نے اپنا باپ کہا تھا وہ باپ بن کر درندہ ہو گیا تھا۔ وہ درندہ اس طرح ہوا کہ پہلے سلطانہ کو پیار اور محبت سے راضی کرنے کی کوششیں کرتا رہا، وہ نہ مانی تو اسے اپنے احسان اور نیکیاں جتانے لگا۔ سلطانہ بڑی زور زور سے سر ہلا کر انکار کرتی رہی۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ لڑکی نہیں مانتی تو وہ زبردستی پر اتر آیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے دل سے شادی کا خیال نکل گیا ہے اور وہ سلطانہ کو ہوس کا نشانہ بنانے پر تل گیا۔ سلطانہ پلنگ سے اٹھ کر فرش پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا بناوٹی باپ اس کی طرف لپکا تو سلطانہ نے چیخنا شروع کر دیا۔ یہ آدمی اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا تھا تو سلطانہ اس کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹتی تھی۔ سلطانہ باہر کو بھاگنے کے لیے کمرے کے دروازے تک گئی تو دروازے کی چٹخنی چڑھی ہوئی تھی، یہ اس آدمی نے چڑھائی تھی۔ سلطانہ چٹخنی کھولنے لگی تو اس شخص نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا۔ سلطانہ نے دروازے پر زور زور سے ہاتھ اور پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ میں سارے محلے کو بتاؤں گی، سلطانہ چیخ چیخ کر کہتی تھی، امی آئے گی تو اسے بھی بتاؤں گی۔ دراصل یہ شخص کوئی غنڈہ اور بدمعاش نہیں تھا۔ سلطانہ اتنی خوبصورت اور بے آسرا تھی کہ یہ شخص اپنی عمر اور اپنی شرافت کو بھلا بیٹھا۔ اولاد کی خواہش بھی بجا تھی، لیکن سلطانہ اسے خاوند کے روپ میں قبول کر ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ آدمی سلطانہ کی چیخ و پکار سے ڈر گیا۔ اس نے سلطانہ کی منت سماجت شروع کر دی کہ وہ چپ ہو جائے، مگر وہ چپ نہیں ہوتی تھی۔ کہتی تھی کہ مجھے اس گھر سے نکل جانے دو، میں کسی کنویں یا دریا میں کود جاؤں گی۔ اس کا یہ باپ اتنا گھبرایا کہ اس نے سلطانہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور یہاں تک کہا کہ میں تمہارے قدموں میں سر رکھتا ہوں، مجھے معاف کر دو اور کسی کو بتانا نہیں۔ میں تمہیں بیٹی بنا کر ہی گھر میں رکھوں گا، میں اس طرح نہیں مانوں گی۔ قرآن مجید لے آئیں اور اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں کہ آپ مجھے ہمیشہ بیٹی سمجھتے رہیں گے، اور یہ بھی قسم کھائیں کہ امی کو طلاق نہیں دیں گے۔ وہ قرآن مجید لے آیا اور بالکل اسی طرح قسم کھائی جس طرح سلطانہ نے اسے کہا تھا۔ اب تم قسم کھاؤ سلطانہ، اس شخص نے کہا۔ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھاؤ کہ آج رات ہمارے درمیان جو کچھ ہوا ہے اس کا ذرا سا بھی ذکر کسی کے ساتھ نہیں کرو گی۔ سلطانہ نے انہی الفاظ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی۔ میں سنا چکا ہوں کہ سلطانہ کے ذہن میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ سوئی ہوئی ہوگی تو رات کو اسے کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ اس رات کے واقعے سے یہ خوف پہلے سے زیادہ ہو گیا، حالانکہ اس آدمی نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی۔
اس کا یہ مرض پھر جاگ اٹھا کہ رات کو خواب میں ڈر جاتی اور چیخیں مارتی ہوئی جاگ اٹھتی تھی۔ اسے یہ دورہ 8-10 روز بعد پڑتا تھا۔ ایک وہم اس پر سوار ہو گیا تھا کہ یہ شخص پھر بھی کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ دست درازی کرے گا۔ ایک روز اچانک اسے بتایا گیا کہ اس کی شادی کا دن مقرر کر دیا گیا ہے۔ سلطانہ نے مجھے بتایا کہ میری ماں اور بہنیں اس کے گھر جاتی تھیں تو اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیا جاتا تھا کہ یہ عورتیں اس کے رشتے کے لیے آئی ہیں۔ پھر ایک روز میں سلطانہ کو بیال آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی سلطانہ، میں نے اس کی ساری کہانی سن کر کہا، میں نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے پیار دیا ہے، امی نے اور میری دونوں بہنوں نے بھی تمہارے ساتھ پیار اور محبت کی کمی نہیں رہنے دی، پھر تم یہاں کیوں ڈرتی رہی ہو؟ کیا تمہیں ہم پر اعتبار نہیں تھا؟ میں کچھ بتا نہیں سکتی، اس نے بے چین ہو کر کہا، میں آپ کو یہ ساری بات سنانا چاہتی تھی، میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپانا تھا، لیکن میں نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر جو قسم کھائی تھی اسے توڑنے سے ڈرتی تھی۔ مجھ سے قرآن مجید پر قسم لے لو، میں آپ کو دل اور روح سے چاہتی ہوں، میرا کوئی علاج کروائیں اور اب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے قرآن مجید کی قسم جو توڑی ہے یہ گناہ نہیں اور اس کی مجھے سزا نہیں ملے گی؟ خود سوچو سلطانہ، تم نے یہ قسم تو نہیں کھائی تھی کہ تم کسی کو یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم مہاجر ہو اور یہ شخص تمہارا باپ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ تم نے قسم توڑ کر کسی کا نقصان نہیں کیا بلکہ میری اور اپنی ازدواجی زندگی کو بچا لیا ہے، ورنہ تم واپس اس گھر میں جا کر پہلے سے زیادہ بے چین اور پریشان رہتی، اور میں اور میری امی یہاں دکھی رہتے اور سوچتے رہتے کہ اس لڑکی کو ہمارا گھر کیوں پسند نہیں آیا۔ پھر بھی تم ڈرو نہیں، میں صدقے کا ایک بکرا دے دوں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اب طلاق کا نام بھی نہیں لوں گا۔ یہ سن کر اس کی جان میں جان آئی۔ میں نے اس کے ساتھ جو باتیں کیں وہ سنانے کی ضرورت نہیں، میں صرف یہ بتاؤں گا کہ اسے مجھ پر اعتبار آ گیا۔ میں نے صبح اٹھتی اپنی ماں کو الگ بٹھا کر یہ ساری بات سنائی اور اسے کہا کہ اب سلطانہ جو کچھ بھی کرے اسے محسوس نہ کیا جائے۔ میں نے یہی بات اپنی بہنوں کو بھی بتائی۔ وہ تو پہلے ہی اسے بڑی اچھی لڑکی سمجھتی تھیں، اب اور زیادہ اس کے ساتھ پیار محبت کرنے لگی۔ سلطانہ کے رات والے ڈر کر جاگنے کے دورے کم ہونے لگے، کبھی مہینے میں 2 بار، کبھی 1 بار دورہ پڑتا تھا، پھر 3 مہینے بعد، پھر 5 مہینے بعد دورہ پڑا، پھر یہ دورے بالکل ختم ہو گئے۔ اس میں کوئی 1.5 سال کا عرصہ لگا تھا۔ آہستہ آہستہ گھر میں اس کی دلچسپی بھی بڑھتی گئی اور وہ نارمل حالت میں آ گئی۔ اس کے بعد اس میں پہلے بچے کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس سے یہ ہوا کہ وہ پوری طرح حقیقی زندگی میں آ گئی۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے سلطانہ کے رویے کو کس طرح برداشت کیا تھا، بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن میں جب سوچتا تھا کہ اس لڑکی کے باپ نے پاکستان کے لیے کتنا جہاد کیا تھا اور اس نے صرف اپنی ہی جان نہیں دی بلکہ اس کا پورا خاندان پاکستان کے نام پر شہید ہو گیا تھا، تو میں سلطانہ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد ہماری جو زندگی گزری وہ بہت ہی پرسکون اور بڑی ہی پیاری زندگی تھی۔ میرے بچوں نے اس پرسکون ماحول میں پرورش پائی ہے، اسی کا اثر ہے کہ آج وہ بڑی اچھی حیثیت کے مالک ہیں۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ شکاریات سے ہٹ کر اس طرح کی سچی کہانیاں آپ کو کیسی لگتی ہیں اور میں یہ سلسلہ جاری رکھوں یا نہیں۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔